ریاست قلات کے سربراہ کو خان آف قلات کہا جاتا تھا۔ قلات اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، جس میں ساراوان، جھالاوان، کچی، لسبیلا، مکران اور دیگر علاقے شامل تھے۔ قلات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 15ویں صدی میں قلات بروہیم کے زیر تسلط تھا۔ 16ویں صدی میں قلات مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا، جس کے بعد احمد زین نے قلات کو اپنا صدر مقام بنا لیا۔ قبائلی سرداروں نے جرگے کے فیصلے کے تحت سال 1666 عیسوی میں میر احمد خان کو والی قلات مقرر کیا، جس کے نتیجے میں قلات کی ریاست پر احمد زئی خاندان کے اقتدار کی ابتدا ہوئی۔ قلات کی ریاست کے پہلے حکمران کے طور پر میر احمد زئی بہت ہی کامیاب حکمران ثابت ہوئے، اگرچہ کہ اس وقت ریاست قلات کی حدود قلات اور سوراب کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ مستون پر مغلوں کا قبضہ تھا۔ باغبانہ اور خزدار نیز درہ مولہ کے متصلہ علاقے پر جدگال قابض تھے، اور شال کوٹ کوئٹہ پر افغانوں کا قبضہ تھا۔ سندھ پر کلہوڑا خاندان حکمران تھا، جبکہ یہ تمام علاقہ دہلی کے مغل حکمران اورنگزیب کے ماتحت یا باج گزار تھے۔ 29 سال کی حکمرانی کے بعد میر احمد خان کے انتقال کے بعد میر مہراب خان کو قلات کا حکمران بنا دیا گیا۔ قلات پر احمد زئی قبیلے نے لشکر کشی کر کے مارواڑیوں کے قبضے سے قلات چھین لیا۔ اس علاقے کو مشہور تاریخ دان مقدسی نے ان کو توران کا نام دیا ہے، جو بعد میں قلات کے نام سے مشہور ہوا، اور یوں قلات پر بلوچوں کی حکمرانی قائم ہو گئی، جو قیام پاکستان تک قائم رہی۔ سال 1839 عیسوی میں انگریزوں نے اس خطے پر قبضہ کر لیا، اور سال 1876 عیسوی میں انہوں نے خان آف قلات کو شاہی ریاست کا کنفیڈریشن لیڈر تسلیم کر لیا۔ ریاستی بلوچستان قلات، خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا، جن پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا۔ ان میں سب سے بڑی ریاست قلات کی تھی۔ بلوچستان قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ سال 1947 تک بلوچستان، قلات، خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا، جن پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا۔ ان میں سب سے بڑی ریاست خانیت قلات کی تھی۔ قلات انتظامی اعتبار سے قلات کے مشہور حکمران میر نصیر خان نوری نے قلات کو 2 حصوں ساراوان اور جھالاوان کے نام سے تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ دراصل انتظامی اعتبار سے 2 صوبے تھے، جن کی سربراہی ان دونوں صوبوں کے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے حوالے کر دی گئی تھی، جو بعد میں موروثی سربراہی میں تبدیل ہو گئی۔ انگریز حکومت کے دور میں قلات کے حکمران میر نصیر خان نوری نے بلوچ فوج اور سرداروں کے ہمراہ احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ مرہٹوں کے خلاف مشہور پانی پت کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ اس لڑائی میں دیگر بلوچ قبائل کے ساتھ بگٹی مری لغاری اور مزاری قبائل نے بھی حصہ لیا۔ مرہٹوں کی شکست کے بعد مغلوب مرہٹوں کی بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا کر بلوچستان میں لایا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ بگٹی قبیلے کے قیدی بنے، جس کے نتیجے میں یہ مرہٹی ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں آباد کیے گئے، جن کے اولاد آج بھی بگٹی قبیلے کا حصہ ہیں اور یہ ہندو بگٹی کہلاتے ہیں۔ جب انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان ایک آزاد ملک بنا تو ریاست قلات کا پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا گیا۔ ریاست کے خان احمد یار خان نے بھی تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ 14 اکتوبر 1955 کو قلات کی ریاست کا درجہ ختم کر کے اسے پاکستان میں شامل کر دیا گیا، جس پر خان آف قلات احمد یار خان نے پرتشدد رد عمل کا اظہار کیا اور بغاوت کی۔ حکومت نے اس کی بغاوت کو دبانے کی کوشش کی اور اسے ساتھیوں سمیت قید کر دیا۔ اس معاملے پر بڑا رد عمل سامنے آیا، لیکن حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد احمد یار خان سے بات کر کے انہیں حکومتی بلوچستان میں شامل کیا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگنے تک وہ بلوچستان کے گورنر رہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان قیام پاکستان سے قبل، جو کہ مشرقی بلوچستان انڈین بلوچستان کہلاتا تھا،
दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। उसका एक हिस्सा रियासती बलूचिस्तान कहलाता था, दूसरा हिस्सा ब्रिटिश बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था। कलात की इस तकसीम की बुनियाद पर कलात के इलाकों में कबाइल को भी तकसीम किया गया था। इसी बुनियाद पर अपनी फौज की बुनियाद भी रखी थी। उनके दरबार में इसी तरतीब से झालवान और सारावान के सरदारों के नशिस्तें मुकर्रर की गई थीं। क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल जब कलात के आखिरी हुक्मरान मीर अहमद यार खान, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, ने जदीदियत के तहत की ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरें तश्कील दी, तो इस तरतीब से कबाइल के सरदारों को ऐवान बाला और ऐवान का रुकन भी बनाया गया था। मगर इस तकसीम की क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ भी अहमियत न रही। बाज़ बलोच इस पार्लियामेंट को नाम निहाद कहते हैं, क्योंकि इस पार्लियामेंट के इजलासों का सबूत सिवाय क़याम पाकिस्तान के वक्त पार्लियामेंट के नाम पर की जाने वाले तकारीर के सवा किसी भी किस्म का कोई दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं किया जा सका। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत लसबेला और रियासत खारान भी बलूचिस्तान का हिस्सा बन गईं। अगरचा अब ना तो कलात की रियासत बाकी रह गई है और न ही पुराना निज़ाम बाकी है, मगर उसके बावजूद उसकी रवायत बाकी है। इसीलिए अब भी चीफ ऑफ झालावान और चीफ ऑफ सारावान का खिताब कुछ सरदार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बुजुर्ग चीफ ऑफ झालावान या चीफ ऑफ सारावान थे। अब उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मगर बलूच रवायात में अब भी उनका मकाम है। जो लोग शुरू से अब तक खान ऑफ कलात रहे हैं, उनकी नाम ये है: मीर अहमद अव्वल, मीर महराब, समंदर खान, महराब खान दुवम, शाहनवाज खान, नासिर खान दुवम, नासिर खान अव्वल का बेटा, खुदादाद खान, शेर दिल खान, मोहम्मद खान थानवी, मोहम्मद आजम जान खान, अहमद यार खान और मीर सुलेमान दाऊद।